الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العلی العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ یہ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ آج ایک اللہ کی نیک پیاری بندی جن کے 40ویں کے سلسلے میں ہم جمع ہیں، ایسے ہی اللہ کے نیک بندے اور بندیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی۔ زندگی میں کئی ساری سردیاں گرمیاں آئیں، دکھ تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، مسائل کھڑے ہوئے، لیکن ہمیشہ اپنے پیارے پروردگار کی طرف ہی متوجہ رہے۔ زندگی تو اسی طرح گزاری۔ آگے جو اللہ ذکر فرما رہا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جب اس دنیا سے وہ رحلت کرنے والے ہوں گے، جب اس دنیا کو الوداع کرنے والے ہوں گے، تو سب سے پہلے انعام اللہ کا ان پر یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوں گے اس پر اور اسے تسلی دیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار کوئی خوف نہ کرنا اور کوئی غم نہ کرنا۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا اور غم ہوتا ہے لواحقین کا، پچھلے جو اولاد ہے، جو رشتہ دار ہیں، کہ ان کے لیے اب کیسا وقت گزرے گا۔ تو آخرت سے کے معاملے میں اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرے، ولا تحزنوا، اور نہ تو کوئی غم کرے۔ اس سے اگلی مہربانی کیا ہوگی؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ اپنے ہی گھر پر ہوں گے، اپنے ہی بستر پر ہوں گے، اپنے ہی رشتہ داروں کے درمیان میں ہوں گے، اور فرشتے انہیں کہیں گے بشارت ہو، مبارک ہو تمہیں اس جنت کی جس جنت کا رب نے تیرے ساتھ وعدہ کیا۔
بعض روایات میں تو یوں آتا ہے کہ جب فرشتے اسے کہیں گے کہ تجھے مبارک ہو اس جنت کی، تو درمیان کے پردے اٹھ جائیں گے. وہ ہوں گے اپنے ہی بستر پر، ہوں گے اپنے ہی رشتہ داروں کے درمیان، اور وہاں سے دیکھ رہے ہوں گے جنت. دنیاوی پردے سارے ہٹ گئے. اب اللہ کی طرف سے انہیں جنت کا اعلیٰ مقام دکھایا جا رہا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایک اور بشارت فرشتے انہیں دیں گے کہ ہم اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. یوں مت سوچنا کہ آپ اکیلے ہیں، آپ اس دنیا سے اکیلی روانہ ہو رہی ہیں. حقیقتاً ہم اس دنیا میں بھی آپ کے ہی ساتھ تھے، اور اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اس جنت میں جو رب کا تیرے ساتھ انعام ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آپ کا جو جی چاہے گا رب تجھے عطا فرما دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور یہ کہ جو تیرے دل میں خیال آئے گا، تو جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ بھی اللہ تجھے پیش کر دے گا. اور آگے اللہ فرما رہا ہے، یہ کوئی ایسے نہیں بلکہ یہ تیرے رب کے طرف سے تجھے انعام ہوگا. تو میرے دوست، پرفتن دور میں زندگی گزارنا استقامت کے ساتھ، کبھی کدھر کبھی کدھر، یوں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور ایک بہت ہی سیاسی دور عروج پر جا رہا ہے. ہر اس سیاسی کارکن کی اہمیت نہیں ہوتی جو 2 سال ایک سیاسی پارٹی میں اور 2 سال کسی دوسری سیاسی پارٹی میں، پھر وہ ادھر ادھر ہو گئی تو پھر کسی اور میں. تو ایسے سیاسی پارٹی کا کوئی وقت نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی دنیاوی زندگی بھی، اور دنیاوی زندگی جس کو جتنی بھی ملی ہے ایک ہی پوائنٹ پر ملی ہے کہ اللہ نے اسے انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اب اسے انسانیت حاصل کرنی ہے، انسانی اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. اگر جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گر بصورت آدمی انسان بدے، احمد و بو جہل ہم یکساں بدے. فرماتے ہیں کہ اگر انسان شکل کو ہی کہا جائے تو پھر تو ابو جہل بھی بظاہر انسانی شکل میں تھا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بظاہر انسانی ہی صورت میں تشریف لائے تھے. تو پھر تو کوئی فرق نہ ہوتا، جبکہ ابو جہل اور آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت ظاہر نہ کرتا، اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. تو آپ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم بھی انسان ہیں، آنکھیں ایسی ہی ہیں جیسے
عام لوگوں کو ہیں، ناک بھی اسی طرح کی ہے، اور اسی طرح ہماری چہل پہل بھی ہے، اسی طرح ہماری خواہشات بھی ہیں، لیکن مومن بندے کا فرق یہ ہے، حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لست عبداللہ انما عبد درہمک و دینارک و ہواک و نفسک. آپ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، تو اپنے خواہش کا بندہ ہے، اپنے درہم و دینار کا بندہ ہے، اپنے نفس کا بندہ ہے. تو ہمیں نہ خواہش کا بندہ ہونا ہے، نہ درہم و دینار کا بندہ ہونا ہے. اپنے پیارے رب کے ساتھ اپنے جس وعدے کے تحت آئے ہیں اسی ہی وعدے کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. ہاں یقیناً ہم سے کئی ساری سستیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، ہم بار بار پھسلیں گے، بار بار اللہ کے نافرمانی کی طرف شیطان ہمیں لے جائے گا، لیکن مومن بندہ وہ ہے کہ جب اس پر ایسی بات آ جائے جو اللہ کی فرمان برداری کی نہیں، تو فی الفور استغفار کر کے اپنے رب کی طرف توجہ کر لے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.